Assalamu alaikum. This is Fahad and you are watching free CSS lectures. We are studying Pakistan affairs, but this topic which I am going to discuss is going to be also very helpful in essay and current affairs. So this is energy crisis. We all know that Pakistan has not been able to resolve this issue, and sometimes we have issues such as in three sectors, which is part of all these all this energy sector. So of course we are now studying issues and then we'll talk about solutions. تو ایک جو ایریا ہے انرجی کا وہ ہوتا ہے جنریشن، دوسرا ہوتا ہے ٹرانسمیشن اور تیسرا ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن. انرجی کا جو جنریشن یا پاور پلانٹس یا پروڈکشن والا جو ایریا ہے اس میں بھی ایشوز ہیں اور باقی ایریاز میں بھی ایشوز ہیں. جنریشن کے ایریا میں ہمارے پاس ایک تو فورکاسٹنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم 90s میں جو تھے وہ شروع میں انرجی ہمارے پاس ٹھیک تھی، پھر 90s میں کیونکہ ہم نے ٹھیک فورکاسٹ نہیں کیا اور ہم نے جو ہے وہ پھر ہمیں شارٹیج بھی محسوس ہوا. پھر ہم ارلی 2000 میں ہم ٹھیک ہو گئے، انرجی تھی، پروڈکشن تھی، جنریشن تھی، لیکن پھر لیٹ 2000s میں یعنی 2006 اینڈ 7 آنورڈس ہمارے پاس پھر سے لوڈ شیڈنگ بڑھتی گئی. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنریشن میں. دوسرا مسئلہ اس میں ایڈل کیپیسٹی آف پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہے کیونکہ ابھی کے وقت انرجی جو ہے پروڈکشن اور جنریشن زیادہ ہو رہی ہے. تو جو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں اسپیشلی فرام پرائیویٹ سیکٹر، کیونکہ ان کے ساتھ ایم او یوز سائن کیے گئے تھے 1990s میں، تو اس وجہ سے ان کو گورنمنٹ پیمنٹ کرتی ہے ایڈل کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی کہ وہ چل نہیں رہے ہوتے اس کے باوجود اس کو پیمنٹس ملتی ہیں. سم پارٹ آف جو ہے وہ ان کی پلانٹ کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، چارجز دی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جنریشن میں فیول مکس کا ہے. ہم زیادہ تر جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں نان رینیویبلس پہ اور فاسل فیول پہ. فاسل فیول کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹ بل ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا کنسرن ہے، ایشو ہے. دوسرا جو ایریا ہے انرجی کا وہ ہے ٹرانسمیشن. اور ٹرانسمیشن میں وی سو اے بلیک آؤٹ few days ago, a day before yesterday, and the entire country was under darkness for at least 12 to 15 or 16 hours. And it was because of the transmission line which was connected to national grid. The main transmission line was broken or there was a fault in it. So یہ جو پرانا اور ان ایڈوکیٹ سسٹم آف ٹرانسمیشن ہے وہ بھی انرجی کرائسس کا بڑا ایشو ہے پاکستان میں. اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ڈسٹریبیوشن از ویری امپورٹنٹ، لائک آل دی ڈسکوز، ہیسکوز، فیسکوز، آئی ایسکوز، کے الیکٹرک اور دوز اینٹیز وچ سپلائی انرجی فرام نیشنل گرڈ ٹو the consumers. And this entire distribution system is of course loss prone, and there is a lot of theft, and it is mainly because of also the people working in those discos who are corrupt. اس کے علاوہ یہ تو 3 ایریاز ہیں انرجی سیکٹر کے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایشو جو ایک پائل اپ ہو رہا، ایکیومولیٹ ہو رہا، دیٹ از آف secular debt. It has soared to I think about 2 trillion rupees, اور اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. اتنے زیادہ پیسے پاکستان کیسے پے کر سکتا ہے، اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. سو دس از آلسو ون آف دی مین ایشو.
سیکولر ڈیٹ کا مطلب یہی ہے کہ پیمنٹس کیونکہ دی نہیں جا رہی ہوتی، یعنی بل پے نہیں ہوتے تو ڈسکوز کے پاس ایک پیسے کم ہوتے، پھر وہ پاور پروڈیوسرس کو نہیں دے پاتے، پھر اس طرح سے ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، اور اس طرح سے پائل اپ ہوتا رہتا ہے، یہ سارا کریڈٹ یا جو بلنگ ہے یہ پائل اپ ہوتی رہتی ہے. اور یہ جو پائل اپ ہے آف کورس بیکاز دی ڈسکوز آر انڈر گورنمنٹ آف پاکستان، سو یہ جو پے کرنا ہے وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ہی پے کرنا ہے. سو دس از اے میجر ایشو. پھر آف کورس دی ڈیسیجنس ان دی پاور سیکٹر ہیو ریپل افیکٹ، اور یہ کیپٹل انٹینسو بھی سیکٹر ہے، تو اس کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس انرجی کرائسس کے ایشوز کو ایڈریس کریں. ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ سولیوشنز ہیں. مختلف رائٹرز، آتھرز اور اکانومسٹ اور انرجی سیکٹرز کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں، اپنے ویوز دیتے رہتے ہیں، سولیوشنز دیتے رہتے ہیں. ان میں سے کچھ جو سولیوشنز وہ یہ ہیں کہ ماڈرنائزیشن ہونی چاہیے تینوں سیکٹرز میں، یعنی پاور جنریشن میں بھی، ٹرانسمیشن میں بھی اور ڈسٹریبیوشن میں بھی. نئے لائنز، نئے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. پھر پاور جنریشن میں رینیوبلس کی ضرورت ہے بیکاز ورلڈ از موونگ ٹورڈز رینیوبلس، اور اس طرح سے ہمارا انرجی جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ ہم آئل امپورٹ کرنے کے بجائے ہم سولر اور ونڈ سے جو ہے وہ کر رہے ہوں گے پروڈیوس الیکٹریسٹی. اور اس کے علاوہ دیکھیں ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی ہے، تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سولوشنس. تو ایک تو ریویمپ کرنا ہے، پورے سسٹم کو ماڈرنائز کرنا ہے، بلنگ بھی ماڈرنائز کرنی ہے، پلاننگ بھی ماڈرنائز کرنی ہے. اور پلاننگ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ وی نیڈ آف کورس لانگ ٹرم پلانز، بیکاز 90s کی میں نے آپ کو مثال دی، تو یہ ایک ڈیمانڈ، کبھی ہماری ڈیمانڈ اوپر جاتی ہے تو سپلائی کم ہوتی ہے، کبھی سپلائی اوپر جاتی ہے تو ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. ونٹر میں ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ ایڈل کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینے پڑتے ہیں، زیادہ دینے پڑتے ہیں. تو دیز آر دی ایشوز وچ شوڈ بی ایڈریسڈ ود دی پلاننگ. پھر ریسرچ نہیں ہوتی ہمارے پاس، ہماری کسی بھی انڈسٹری میں ریسرچ تو ہوتی ہی نہیں ہے. آئی تھنک not even 1% is spent on research and development. انرجی سیکٹر میں کیونکہ اتنا بڑا سیکٹر ہے، اس پہ ہونی چاہیے ریسرچ، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرنی چاہیے. کس طرح سے سولوشنز نکالے جا سکتے ہیں، کس طرح سے چھوٹی مائنر ٹویکس کر کے اس کو ایفیشینٹ بنایا جا سکتا ہے، یہ ریسرچ کرنے کے بعد ہی پاسبل ہے. اور پھر رینیوبلس کی میں نے آپ کے ساتھ بات کی. رینیوبلس کو کرنا پڑے گا اڈاپٹ، اور وی ہیو ناٹ یوز کول، دی انڈیجنس کول اسپیشلی آف تھر، بیکاز آف دی لیک آف پلاننگ. ہمیں یہ شروع میں کرنا چاہیے تھا. اب جو ہے وہ دنیا اس کو ڈس لائک کرتی ہے، کول سے شفٹ کر رہی ہے، لیکن ہم کول پہ شفٹ کر رہے ہیں. سو دس از آلسو این ایشو وچ شوڈ بی ایڈریسڈ. اور اس کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ بیلنس کریں گے رینیوبلس کو اور پھر کول کو. وی آر آلریڈی پروڈیوسنگ سو مچ آن نان رینیوبلس کہ ہمارے پاس کول پہ اب زیادہ ریلائی کرنے کا جو ہے وہ چانس نہیں ہے. لیکن آف کورس وی ہیو ٹو یوٹیلائز دس کول، اور اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم آئل کو گو اپ کریں، آئل کے بجائے ہم جو ہے کول پہ شفٹ کریں جتنا بھی پاور پلانٹ جو ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے آف کورس وی نیڈ انویسٹمنٹ، اور انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک از دی ویری گڈ پلیٹ فارم فرام وچ وی کین ڈرا دیز انرجی انویسٹمنٹس. اور ابھی جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ زیادہ تر سی پیک کے انڈر ہی ہوئے ہیں. تو
وی نیڈ ٹو ڈو مور آف دیز تھنگس. پھر ریکروٹمنٹ میں بھی میرٹ لانی پڑے گی فرام ٹاپ ٹو باٹم. لیڈرشپ بھی بہتر لانی پڑے گی تاکہ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کے اندر جو کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے, لاسز ختم کیے جائے, تھیفٹ ختم کی جائے, اور افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ مینجمنٹ جو ہے وہ لائی جائے اینڈ ڈسکوز میں. بیکاز سب سے جو زیادہ پرابلم کنزیومر کو آتی ہے وہ یہیں سے آتی ہے. تو دیٹ از اٹ اباؤٹ دی انرجی کرائسس. دیر از اندر ایشو which I think I haven't talked about. It is about the tariff of the energy. It is very high. Pakistan will have to address this issue. Pakistan will have to lower this tariff so that consumer is very much given the space to pay the bills. کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تھیفٹ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ بلس بھی اسی وجہ سے نہیں دیے جا سکتے کیونکہ ٹیرفس جو ہیں وہ بجلی بہت مہنگی ہے. تو یہ آف کورس دوسرے ممالک کے نسبت بہت کم ہے, لیکن یعنی اس ریجن میں اگر دیکھا جائے تو عرب کنٹریز میں سستی ہے بجلی. آف کورس دیر از آئل الاٹ, بٹ ہم جو ہے پاکستانی سستی بجلی پہ اینڈ وی آر پور کنٹری تو ریلائی کرتے رہے ہیں سستی بجلی پہ. تو اب جب بجلی زیادہ بڑھتی ہے, 1 روپیہ بھی بڑھتی ہے, تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں. تو کنزیومر کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ پرسیپشن ہے, اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کوئی ایسی بیچ کا راستہ بھی نکالا جائے کہ جس میں ٹیرفس جو ہیں وہ بڑھائے نہ جائیں. اور جیسے ہی آئل مارکیٹ میں آئل بڑھتا ہے تو انرجی کی پرائزز بھی بڑھ جاتی ہیں ہمارے کنٹری میں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, انرجی جو کرائسس ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف الیکٹریسٹی کا کرائسس نہیں ہے, اس میں گیس کا بھی کرائسس شامل ہوتا ہے. انفارچونیٹلی وی ہیونٹ میڈ مچ ریسرچ آن انرجی crisis, particularly in terms of gas crisis, the shortage of gas which is coming. اور یہ 2025 تک جو ہے وہ پاکستان بڑی انرجی جو گیس کرائسس میں چلا جائے گا. آلریڈی وی آر فیسنگ لوڈ شیڈنگ ان گیس سیکٹر, بٹ یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے. اس کے اوپر آپ آئی ڈونٹ تھنک کبھی اس کے اوپر آیا تو نہیں ہے سوال, لیکن اگر ایسے کے اوپر اگر آپ انرجی کرائسس لکھ رہے ہیں, انرجی کرائسس پہ اگر آپ ایسے لکھ رہے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ بات کریں گے تو اٹ از گڈ. اور اس کے اوپر آئی تھنک یو ول ہیو ٹو ریسرچ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.